رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب الجنائز میں جہاں پہ امام بخاری یہ باب لائے ہیں، اذا اسلم الصبی فمات هل یصلی علیہ وهل یعرض علی الصبی الاسلام، کہ اگر بچہ اسلام قبول کر لے اور اس کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور کیا بچے کو اسلام کی دعوت دی جائے گی یا نہیں۔ تو اس میں امام حسن بصری، امام شریح، ابراہیم النخعی، قتادہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر دونوں میں سے ماں باپ میں سے کوئی بھی اسلام قبول کر لے تو بچہ اس کے ساتھ ہوگا جو مسلمان ہوا ہے۔ باپ مسلمان ہوا ہے تو باپ کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا، ماں مسلمان ہو گئی ہے تو ماں کے ساتھ پھر وہ بچہ رہے گا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ تھے، کمزور لوگوں میں مستضعفین، اور ان کے والد جو تھے وہ اس وقت دین پہ نہیں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عباس بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی ماں کے ساتھ تھے تو وہ پھر ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی کا بچہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، خدمت میں لگا رہتا تھا، تو وہ بیمار پڑ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور پھر آپ اس کے سر کے قریب بیٹھ گئے اور اس سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ، اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ بھی قریب بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ ابو القاسم کہا کرتے تھے یہودی، رسول اللہ تو کہتے نہیں تھے، تو وہ ابو القاسم کہا کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو۔ کہہ رہے ہیں نا کلمہ پڑھ لو تو پڑھ لو پھر تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ بچے کا انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ تو اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ خود یہودی بھی اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہترین اخلاق ہے کہ وہ نہ بچے کو ماریں گے، نہ پیٹیں گے، نہ زبردستی کریں گے، نہ اس کو مسلمان بنائیں گے کہ زبردستی مسلمان بنائے، نہیں، بلکہ اس کو دین کے قریب لائیں گے۔ اسی لیے اس کے دل میں دین کی محبت موجود تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کی بیماری میں خود تشریف لے گئے اس بچے کی بیماری میں، حالانکہ یہودی بچہ تھا۔ تو یہ بھی آپ کا بہترین اخلاق کہ کہہ سکتے تھے، کسی اور کو بھیج سکتے، جاؤ بھائی تم ذرا پتہ کر لو بچہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، بیمار ہے، نہیں ہے، صحیح ہے، غلط ہے، دیکھ لو جا کے، لیکن خود تشریف لے گئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دے دی کہ اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو۔ تو ظاہر بچہ تھا تو اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ کیا کہتا ہے، تو باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے ابو القاسم کہہ رہے ہیں بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اس طرح وہ پھر مسلمان ہو گیا، انتقال ہو گیا تو وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ تو یہ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ اور اسی لیے ابن شہاب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر وہ بچہ جو کہ اس طرح انتقال کر جائے، چاہے جتنا ہی بچہ ہو، یعنی ظاہر ہے کہ جو بچہ اس حال میں پیدا ہوا ہے، جو مکمل حالات میں پھر انتقال ہو گیا ہے اس کا، تو اس پہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ وہ فطرت پر ہے، فطرت اسلام پر ہے، وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، لیکن اگر ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک غیر مسلم بھی ہے تب بھی اس بچے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اگر اس کی ماں مسلمان ہے یا باپ مسلمان ہے۔ اور اسی طرح جو بھی بچہ اس طرح جو پیدا ہو اور اس کی آواز نکلے، رویا ہے بچہ، آواز آئی ہے، کھانسا ہے، تو یہ تمام چیز بات کی ہے کہ وہ زندہ پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر انتقال ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ ہوگی، اس لیے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے، زندگی مل چکی ہے۔ اور لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جو کہ مردہ پیدا ہوا ہے، مردہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو سقط کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہی ہے، بعض علماء کی رائے یہی ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں ادا کی جائے، اس لیے تو وہ مکمل نہیں ہے، زندہ پیدا نہیں ہوا ہے، اسی حالت میں ہی وہ انتقال کر گیا ہے، تو لہذا اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے، فطرت الہیہ جو ہے، اللہ نے جو فطرت رکھی ہے انسان میں، اس کے مطابق پیدا ہوتا ہے،
اس کے جو ماں باپ ہیں اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسے کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کسی جانور کے ہاں بھی تو کس طرح وہ مکمل پیدا ہوتا ہے, اس میں کوئی کن کٹا تو نہیں ہوتا, کوئی دم کٹا تو نہیں ہوتا, وہ تو بعد میں اس کی کوئی دم کاٹ دیتا ہے, کوئی کان کاٹ دیتا ہے, کوئی کچھ کر دیتا ہے. تو اسی لیے پھر اصل چیز کیا ہے کہ یہ بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں, جو اللہ کی بنائی فطرت ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اسی کے بارے میں پھر اگلی حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ افرأیت من یموت وهو صغیر, کہ اس بچے کے بارے میں بتائیے کہ جو کہ بچپن میں ہی انتقال کر جائے. ظاہر ہے کہ مسلمان کا بچہ ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مسلمان کا بچہ ہے, دونوں ماں باپ مسلمان ہیں, تو ان کا بچہ ہے انتقال کر جاتا ہے تو وہ پھر بچہ جنتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں, اس لیے کہ وہ تو غیر بالغ تھا, مکلف نہیں تھا, اور پھر وہ اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کا باعث بن جاتا ہے کہ ماں باپ کی شفاعت کرے گا, اس لیے کہ انہوں نے اس پہ صبر کیا تھا. تو پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ جو مشرکین ہیں ان کے بچوں کا کیا بنے گا, مشرک ہیں مسلمان نہیں ہوئے ہیں, ان کے بچوں کا کیا حکم کہ وہ کس طرح ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اعلم بما كانوا عاملین, اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کریں گے, جو کچھ بھی ان کے معاملات ہوں گے وہ اللہ کے علم میں ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, وہ فیصلہ کرے گا اس کے معاملے میں. تو لہذا اس کے ہم نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا معاملہ کیا ہوگا. اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت یہ آیت تلاوت کرتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم, یہ اللہ کی فطرت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, یہی سیدھا اور مستقیم دین ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بچے بھی جائیں گے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا, کہ ان بچوں کے بارے میں جو مشرکین کے ہیں, کفار کے ہیں, غیر مسلموں کے بچے ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے, جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا ان کے بارے میں کوئی چیز نہیں کہی جا سکتی. اسی لیے ایک دفعہ عائشہ نے کہہ دیا کہ یہ تو جنت کے پھول ہے, جنت میں یہ جائے گا اس بچے کے بارے میں. تو آپ نے کہا کہ یہ کیوں کہہ رہے, کیسے کہہ دیا تم نے, یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو غیب کی باتیں ہیں, یہ تو اللہ کا ہے, اللہ تعالیٰ جیسا فیصلہ کرے, بڑا ہو چھوٹا ہو بچہ ہو بوڑھا ہو, جو بھی ہے فیصلہ اللہ نے کرنا ہے وہ کرے گا. تو یہ ہے بہرحال توقع یہی ہے کہ اس بچہ تو غیر مکلف ہے, نابالغ ہے, لیکن فیصلہ پھر بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا. مشرک کے بارے میں ہے کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے مرنے سے پہلے تو مسلمان ہے, لیکن اگر نہ کہے تو وہ پھر اسی حالت میں ہی مرا تو وہ کافر ہے. تو سعید ابن المسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا, ان کے وقت وہ تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, آپ کے چچا تھے, تو آپ کو جب اطلاع ملی تو آپ گئے, تو وہاں دیکھا کہ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, جو کفار تھے, کافروں میں سے تھے, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بها عند اللہ, کہ چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے, میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی گواہی دوں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا. تو کلمہ پڑھ لیں, باقی میں گواہی دے دوں گا اللہ کے ہاں, تو سفارش کر دوں گا, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو اللہ سے توقع رکھتے ہیں, خیر کی توقع رکھتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں, اسی لیے ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں. ادھر یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے کافر, ابو جہل بھی اور عبداللہ ابن ابی امیہ بھی. تو وہ کہنے لگے کہ یا ابا طالب ترغب عن ملت عبد المطلب, کہ ابو طالب تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے, یہ اپنے بھتیجے کی بات مان لو گے تو اپنے جو باپ کی دین چھوڑ دو گے, کفر کو چھوڑ دو گے, اس کو چھوڑ کے یعنی جو ہمارا دین ہے جس کو وہ مانتے تھے اپنے بتوں کی پوجا, اس کو تم چھوڑ دو گے. تو یہ ایک جذباتی بات ہوتی ہے, یہ دیکھو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے مر گیا, یہ لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ کیا تم اپنے باپ کی اس دین کو چھوڑ دو گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
یہ نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا، آپ بھی کہتے رہے، بار بار کہتے رہے کہ کسی طرح یہ کلمہ پڑھ لیں، کہہ دے لا الہ الا اللہ، لیکن نہیں کہا، نہیں کہہ سکے۔ ظاہر اللہ کی توفیق ہوتی ہے، یہ بھی آپ کسی کو بھی کہنا چاہیں، کہلوانا چاہیں، نہیں کہلوا سکتے، یہ تو اللہ کی توفیق ہے، خاص طور پہ اس وقت مرنے کے وقت۔ تو اور آپ کہتے رہتے تھے، اور وہ دونوں جو تھے وہ اسی پہ ہی اڑے ہوئے تھے اپنی بات پہ، کہ جہاں آپ کہتے وہ فوراً یہی کہتے کہ ابو طالب کیا تم اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے، عبد المطلب کا دین چھوڑ کے مرو گے؟ تو یہ بات پھر وہ رہ جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ نہیں بات بن رہی، تو آپ نے خیر یہی کہا کہ اما واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنک، کہ میں اللہ کے ہاں آپ کے استغفار کے لیے دعا کرتا رہوں گا، الا یہ کہ مجھے منع کر دیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے منع ہی کر دیا کہ نہیں کرنا تو وہ الگ بات ہے، لیکن میرے چچا ہے، میری اتنی انہوں نے خیال رکھا ہے، میری پرورش کی ہے، بچپن میں مجھ کو پالا ہے، جوانی تک میرا خیال رکھا ہے، تو لہذا میرا حق ہے۔ تو آپ بڑی محبت کرتے تھے ان سے، تو اسی لیے پھر آپ نے ان سے کہا کہ میں اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی پھر کہ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم۔ بات واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ نبی کے لیے اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، چاہے ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، سگے ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں، جبکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ جہنم والوں میں سے مشرک ہے۔ ایک واضح شخص معلوم ہو جائے گا کہ وہ شخص شرک کرتا رہا ساری عمر، کلمہ نہیں پڑھا، اسلام نہیں قبول کیا، توبہ نہیں کی، تو پھر تو ہمارے ذہن میں یہی آئے گا کہ شخص کافر ہے، مشرک ہے، تو اس کے لیے استغفار کیسے کریں گے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے یہ کہ اس شخص کے بارے میں جو کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ شخص مشرک ہے، مسلمان نہیں ہے، اور چاہے ان کا کتنا ہی سگا رشتہ دار ہو، بھائی ہو، باپ ہو، چچا ہو، ماموں ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے وہ استغفار نہیں کر سکتے۔ اور پھر ابو طالب کے بارے میں خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ آپ سے فرمائیں کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، وہ تو جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت دے گا۔ تو ظاہر ہے آپ چاہتے تھے کہ میرے چچا ہیں یہ کلمہ پڑھ لیں، تو یہ اب نہیں ہو سکتا، آپ کے کہنے پر نہیں ہوگا، آپ کے چاہنے پر نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کے چاہنے پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو توفیق دے دے گا مرنے والے کو کہ وہ کلمہ پڑھ لے، تو پھر وہ کلمہ توحید وہ پڑھ لے گا، لیکن آپ کے کہنے پر نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے پھر جو آپ کے قریبی ہیں، دیکھیے ابو طالب یہ آپ کے چچا، ادھر ابو لہب وہ آپ کا چچا، کافر، کفر کی حالت میں مر گئے، ختم ہو گئے، نبی کریم سے ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ نے صاف کہہ دیا تھا اپنے گھر والوں میں سے سب کو، اپنی پھپھی کو، اپنی بیٹی کو، اور سارے جو قریبی تھے کہ سب دیکھو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا، تم نے اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچانا ہے، یہی بتانے کے لیے کہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ یہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صاف نمونے بتا دیے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکے، اپنی بیوی کے لیے کچھ نہیں کر سکے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ تو لہذا اصل چیز اللہ کے ہاں عمل ہے، جو عمل کرے گا تو وہ اس کا پھل پائے گا، جو عمل نہیں کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کے لیے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ بتا دیا گیا کہ اگر وہ مشرک کلمہ پڑھ لے تب تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر اس کی نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن جس نے کلمہ ہی نہ پڑھا ہو، جیسے کہ یہ صاف حدیث بتا رہی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور انکار کر دیا، نہیں پڑھا، تو پھر آپ نے یہی کہا۔ اور جب حضرت علی آئے، ان کے بیٹے آئے، تو ان سے کہا کہ جاؤ اپنے والد کو دفن کر دو، اسے کلمہ نہیں پڑھا، نہیں کوئی نماز جنازہ نہیں ہوگی، نہ کچھ اور ہوگا، جاؤ جا کے دفن کر دو۔ تو حضرت علی جا کے اپنے باپ کو دفنا دیا۔ باب الجرید علی القبر، کہ قبر پر کوئی وہ ٹہنیاں رکھی جائیں یا کوئی شاخ رکھی جائے۔ تو اس میں بریدہ الاسلمی کہتے ہیں کہ ان سے کہا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی قبر میں
2 ٹہنیاں رکھ دی جائیں، 2 درخت سے توڑ کے وہ رکھ دی جائیں. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن کے قبر پر دیکھا کہ اس پر خیمہ لگا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، ہٹا دو اس کو، جلدی سے ہٹاؤ اس خیمے کو، کیوں لگا رکھا ہے اس کی قبر پہ؟ اگر اس کو سائے کی ضرورت ہے تو اس کا عمل اس کو سایہ دے گا، اس کے عمل کا سایہ ملے گا. یہ اس پہ خیمہ لگانے سے یا بلڈنگ بنانے سے یا چھت بنانے سے اس کو کوئی سایہ نہیں ملے گا، اس کا عمل اس کا سایہ ہوگا. اور خارجہ ابن زید بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہم لوگ نوجوان تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ہم عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس جاتے تھے، اس سے گزرتے تھے، وہاں سے دیکھتے تھے ان کو. یعنی وہ قبریں ایک عام حالت میں تھیں، کوئی خاص اس پر نہ کوئی خیمہ، نہ بلڈنگ، نہ کوئی چھت، نہ کوئی اور چیز ہوتی تھی. اور عثمان ابن حکیم بھی یہی کہتے ہیں کہ خارجہ نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے قبر کے پاس بٹھایا. اور پھر اسی طرح یزید بن ثابت بھی کہتے ہیں، یعنی مراد یہی ہے کہ اس طرح قبر کے پاس بیٹھا جا سکتا ہے، قبر پہ، کہ اس کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے اوپر اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. کوئی اس کے اوپر سایہ کیا جائے یا اس کے اوپر کوئی خیمہ لگایا جائے، کوئی چھت لگائی جائے، بلڈنگ بنائی جائے، مزار بنائے جائیں، یہ چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، اس کی کسی طور پہ بھی اجازت نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں ہی لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، قبر کے پاس ہی. جیسے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں تھے، بقیع غرقد میں جنازہ لے کر گئے وہاں پر، تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے پھر جنازے میں شرکت کے لیے. تو ہم سب بیٹھ گئے، آپ بھی تشریف فرما تھے، ہم بھی سب آپ کے پاس بیٹھ گئے کہ آپ کو نصیحت فرمائیں گے. اور آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ڈنڈا سا تھا، وہ آپ اس سے زمین پر، وہ جیسے کہ آدمی کچھ سوچتے ہوئے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، وہ آپ زمین پر وہ اپنے اسی ڈنڈے سے یا لاٹھی سے نشان لگا رہے تھے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ما منکم من احد وما من نفس منفوسۃ الا وقد کتب مکانها من الجنۃ او النار، کہ کوئی بھی ایسی جان نہیں ہے مگر اس کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ اس کا مقام کہاں پر ہے، جنت میں یا جہنم میں. سب کچھ لکھا جا چکا ہے اللہ کے ہاں، پتہ ہے اللہ کے ہاں، سب ریکارڈ ہے کہ یہ شخص جنتی ہے یا جہنمی ہے. وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً، اسی طرح اس کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ وہ جان شقی ہے، بدبخت ہے، یا نیک بخت ہے، سعید ہے، یہ کہ اس کے لیے سعادت ہے، نیک بختی ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے لیے لکھا جا چکا ہے بس ٹھیک ہے، اب ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جب ہمارے بارے میں لکھ دیا اللہ نے کہ یہ فلاں جہنمی ہے، فلاں جنتی ہے، تو اب پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں نہیں کرنا چاہیے پھر. تو آپ نے کیا فرمایا کہ فمن كان منا من اہل السعادۃ فسيسير الى عمل اہل السعادہ، کہ جو بھی ہم میں سے خوش بخت ہے، اچھا آدمی ہے، تو وہ انہی میں جائے گا، پھر وہ جنت میں چلا جائے گا. واما من كان منا من اہل الشقاوۃ فسيسير الى عمل اہل الشقاوہ، اور جو ہم میں شقی ہے، بدبخت ہے، وہ پھر انہی بدبختوں کے ساتھ جائے گا، ان کی طرف جائے گا. تو یہ اس نے کہا، اپنا جو سوچ تھی، آج بھی بعض لوگ یہی سوچتے ہیں، وہی سوچ وہاں پر تھی. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ہم عمل چھوڑ دیں اور اس پہ تکیہ کر لیں کہ ہم تو جنتی ہیں، بس ختم بات ہو گئی، بہشتی دروازے سے گزر کے آئے ہیں، جنت کا ٹکٹ مل گیا، ٹھپا لگ گیا، اب تو جنت میں جائیں گے سیدھے. تو کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، حج کرنے کی، عمرے کرنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، سیدھے جنتی ہو گئے. آپ نے کہا کہ نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرو اس لیے کہ جو جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا جائے. جو اہل سعادت میں سے ہے تو اس کو پھر سعادت والے عمل کے لیے توفیق مل جائے گی، آسانی مل جائے گی، اللہ تعالیٰ وہ راستہ آسان کر دیں گے کہ وہ اسی راستے پہ چلتا چلا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ، جو بدبخت لوگ ہیں وہ پھر اس راستے پہ چلیں گے تو وہی راستہ ان کے لیے آسان کر دیا جائے گا.
اور پھر آپ نے وہ آیت تلاوت فرمائی کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. یہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جس نے بھی دیا، تقوی اختیار کیا اور حسنہ کی، اللہ کے دین کی، جنت کی تصدیق کی، اس کو ہم جو آسانی کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، وہ آسان کر دیں. اور اس کے مقابلے میں اما من کذب، جو اس کے برعکس آتی ہے اگلی آیت میں، اس کے لیے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے ہم جو مشکل راستہ ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، اس راستے پہ چلا جائے گا. تو یہ ہے اصل چیز کہ ہمارا کام عمل ہے. وہ علم جو اللہ کا علم ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. جب ہمیں معلوم ہی نہیں تو ہمیں کیا پتہ پھر کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، نعوذ باللہ. ہمیں تو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، کوئی بھی نہیں معلوم کسی کو. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ مجھے بھی اللہ کی رحمت ہوگی تو مجھے جنت مل جائے گی، ورنہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں سیدھا جنت میں جاؤں گا. اسی لیے یہ تو اللہ کی رحمت ہے، جس کو مل جائے وہ. تو یہی فرمایا گیا ہے کہ تم نے عمل کرنا ہے، تمہارا کام عمل کرنا ہے. علم وہ اللہ کا ہے، وہ جانتا ہے، وہ اس نے پاس محفوظ رکھا ہے، وہ ہمیں نہیں بتایا، وہ ہمیں نہیں اس کی اطلاع دی کہ تم جنتی ہو، تم جہنمی ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو. نہیں، یہ نہیں بتایا. اسی لیے ہمیں عمل کرنا ہے. تو ہمارا کام عمل ہے، وہ اللہ کا علم ہے جو اللہ کے پاس ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.